السلام علیکم۔ ہمیشہ آڈیٹنگ کے سبجیکٹ کو ایک ٹف سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ذرا اس کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں جو بزنس مین اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے تھے اور کمپنیز رن کر رہے تھے، تو اپنی کمپنیز چلانے کے لیے ان کو مینجمنٹ کی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ اونرز سپریٹ ہوتے تھے اور وہ جسٹ شیئر ہولڈر کہلائے جاتے تھے۔ ان ڈیفرنس کی وجہ سے تین پارٹیز کا ایک ڈیفرنس نظر آیا، جن میں مینجمنٹ کو ایجنٹ کے طور پر دیکھا گیا، جن کو اونرز یا شیئر ہولڈرز الیکٹ کرتے تھے اور وہ ان کے بہاف پر کمپنیز کے آبجیکٹیوز کو پرفارم کرتے تھے اور ان کے آپریشنز کو دیکھتے تھے۔ اسی طرح اسٹیوارڈشپ کا ایک کنسپٹ ہمارے سامنے آیا کہ مینجمنٹ بیسیکلی اونرز کی پراپرٹیز کو مینج کرتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے۔ تو یہ اسٹیوارڈشپ کی ایک پریکٹس بھی سامنے آئی۔ ایک تھرڈ سٹیپ یہ سامنے آیا کہ مینجمنٹ اور جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے کیے کے لیے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل ہے شیئر ہولڈر کے سامنے یا اپنے اونرز کے سامنے۔ مینجمنٹ اور ڈائریکٹرز ایکشنز لیتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو شو کرنے کے لیے وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس بناتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں شیئر ہولڈر کے سامنے۔ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس مینجمنٹ اور ڈائریکٹرز نے بنا کر شیئر ہولڈر کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں، کیا وہ بیسٹ ویو یا ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہی ہے یا نہیں؟ ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کو بیسٹ طریقے سے بنایا گیا ہے، اور مینجمنٹ اس کو اپنے طریقے سے اچھا شو کرنے کے لیے یا اچھا پرفارمنس دکھانے کے لیے ایڈٹ یا چینج کر سکتی ہے۔ تو اس میں کریڈیبلٹی کا ایک ایشو آیا، جس کے لیے ہمیں کریڈیبلٹی یا کانفیڈنس دینے کے لیے یہ سمجھا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہونا چاہیے جو کہ نہ مینجمنٹ کا ہو نہ ہی اونرز کا ہو، بلکہ وہ ایک تھرڈ پارٹی ہو اور وہ ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو دیکھے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ واقعی ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہے ہیں یا نہیں۔ یہ کام آڈیٹر کا ہوتا ہے کہ وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر اس کی ٹرو اینڈ فیئر ویو پر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین ڈیسائیڈ کرے یا کنکلوڈ کرے۔ آج کل تقریباً ہر کمپنی کے لیے یہ لازمی ہے یا ریکوائرڈ بائی لا ہے کہ وہ اپنا آڈٹ کروائے۔ یہ آڈٹ کروانا اینول جنرل میٹنگ سے یا اونرز کو جب اکاؤنٹس یا فائنینشیل سٹیٹمنٹس پریزنٹ ہوں اس سے پہلے کروانا لازمی ہے، اور جن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ آڈٹ کروائے تو وہ اپنے ہی ایڈوانٹیج کے لیے اور اپنی پرفارمنس کو والنٹریلی جج کرنے کے لیے دیکھتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس واقعی ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہے ہیں یا نہیں، جیسے کہ سول پروپریٹرشپ یا پارٹنرشپ یا اسمال کمپنیز جن کے لیے آڈٹ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں۔ ایک سبجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے ایڈوانٹیجز کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آخر اس سبجیکٹ کا فائدہ کیا ہے۔ تو ایشورنس سروسز کا فائدہ ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی ہوتا ہے اور مینجمنٹ اور ڈائریکٹرز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز جب فائنینشیل سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اور وہ آڈیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے اور وہ مزید انویسٹمنٹ کا سوچ سکتے ہیں یا شیئرز بائی کرنے کی خواہش مند ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو فیوچر میں اچھا ریٹرن ملے۔ کریڈیبل فائنینشیل سٹیٹمنٹس یا آڈیٹڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہونے کی وجہ سے بینکس لونز بھی گرانٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی سسٹین کر سکتی ہیں اور یہ فیوچر میں ہمیں پے بیک کرے گی۔ ایسے ہی ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ کو یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ان کے انٹرنل کنٹرول سسٹم جو وہ ڈیزائن کر چکے ہیں ان میں کیا ویکنیسز ہیں، اور جو ریکمنڈیشنز آڈیٹر کی طرف سے دی جا رہی ہیں جو تھرو مینجمنٹ لیٹر ہوتی ہیں، مینجمنٹ ان ریکمنڈیشنز کو یوز کر کے اپنے انٹرنل کنٹرول کی ویکنیسز کو دور کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ یہ بھی کنفرم کرتی ہے کہ مینجمنٹ یہ جو ڈیوٹی پرفارم کرنے جا رہی ہے کہ یہ ریکوائرڈ بائی لا ہے یا نہیں۔ ایشورنس انگیجمنٹ ایک ایسی انگیجمنٹ اور ایک ایسا ریلیشن ہے جس میں ایک پریکٹیشنر ایویڈنس آبٹین کرتا ہے اور یہ انالائز کرتا ہے ڈیفرنٹ سوٹیبل کرائٹیریا کو دیکھ کر، اور ان ایویڈنس کو یوز کر کے اپنا ایک کنکلوژن ایکسپریس کرتے ہیں تاکہ جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں یا یہ جو ریکارڈ ہے اس میں کانفیڈنس بلڈ ہو اور ان کی کریڈیبلٹی انکریز ہو۔ اگر ایلیمنٹس آف ایشورنس انگیجمنٹ کی بات کی جائے تو یہ مینلی 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 3 پارٹی ریلیشن شپ ہوتا ہے۔
پارٹیز میں انٹینڈڈ یوزرز جیسے کہ شیئر ہولڈرز، بینکرز، اونرز ہوتے ہیں جن کو اس سبجیکٹ میٹر پر ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر رسپانسبل پارٹی جیسے کہ مینجمنٹ، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو یا سبجیکٹ میٹر کو پریپیئر کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر پریکٹیشنر ہوتا ہے جو کہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے اور وہی ایویڈنس کلیکٹ کر کے ایک اوپینین کنکلیوڈ کرتا ہے۔ سیکنڈ ایلیمنٹ ایک سبجیکٹ میٹر ہے جس کے بیس پر جن کو جج کر کے اوپینین ڈرا ہوگا، جیسے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پر سوٹیبل کرائٹیریا ہوتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ فریم ورک یا اسٹینڈرڈز، رولز، ریگولیشنز کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ IFRS یا ٹیکس لاز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دیکھے جاتے ہیں۔ فورتھ میں ایویڈنس کلیکٹ کرنا۔ ایویڈنس وہ تمام انفارمیشن ہے جو پریکٹیشنر اپنے کنکلوژنز کے لیے یوز کرتا ہے اور جس انفارمیشن کے بیس پر پریکٹیشنر کا کنکلوژن ہوگا۔ یہ ایویڈنس سفیشینٹ اور اپروپریٹ ہونا چاہیے۔ سب سے لاسٹ میں ففتھ نمبر پر ریٹن ایشورنس رپورٹ ہوتی ہے جس میں ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ کو یوز کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف آڈیٹنگ اور لوکل لاز کے مطابق اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے، جس میں پریکٹیشنر کی طرف سے اپنا کنکلوژن دیا جاتا ہے کہ اس نے جو سبجیکٹ میٹر دیکھا اس کے بیس پر اس کا کیا اوپینین ہے۔ فار ایگزامپل رپورٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ان کے بیس پر وہ اپنا اوپینین ڈرا کرے گا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایشورنس بیسیکلی ایک کانفیڈنس کو کہا جاتا ہے جو کہ پریکٹیشنر اپنے کنکلوژن میں ایکسپریس کر رہا ہے۔ ایک پریکٹیشنر نارملی دو طرح کے ایشورنس اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں جن میں ایک ریزنیبل ایشورنس اور ایک لمیٹڈ ایشورنس ہوتی ہے۔ ریزنیبل ایشورنس میں ایک ہائی لیول کی کانفیڈنس دیا جاتا ہے اور اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے پازیٹیو فارم آف کنکلوژن کی صورت میں، اور یہ بتایا جاتا ہے فار ایگزامپل کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس گیو ٹرو اینڈ فیئر ویو، لیکن یہ ایبسولوٹ ایشورنس نہیں ہوتی کیونکہ اس میں آڈیٹر 100% ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتا ڈیو ٹو انہیرنٹ لمیٹیشنز آف آڈٹ۔ اس طرح کی ایشورنس نارملی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے آڈٹ میں دی جاتی ہیں۔ لمیٹڈ ایشورنس ایک ماڈریٹ لیول یا نیگیٹو ایشورنس پرووائڈ کرتی ہے اور یہ نیگیٹو فارم آف کنکلوژن کو ایکسپریس کرتی ہے۔ یہ نارملی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ریویو میں یوز ہوتی ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک پریکٹیشنر ایبسولوٹ ایشورنس کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتا، تو اس کے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں جن میں کچھ اکاؤنٹس میں ایسٹیمیٹس، ججمنٹس اور انسرٹینٹیز یا پروویژنس پرفارم ہوتی ہیں یا انوالو ہوتی ہیں جن کو کیلکولیٹ کرنا اور ویریفائی کرنا بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر انٹرنل کنٹرول کی ویکنیسز یا لمیٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ تھرڈ نمبر پر کچھ ایسے آڈٹ پروسیجرز بھی ہو سکتے ہیں جن میں ویکنیس ہو یا وہ فالٹی ہوں۔ فورتھ نمبر پر ٹائم لمیٹیشن اور کاسٹ لمیٹیشن کی وجہ سے آڈیٹر سیمپل بیسس پر ٹرانزیکشنز کو چیک آؤٹ کرتا ہے۔ ففتھ نمبر پر کچھ ایسے فراڈز بھی شامل ہو سکتے ہیں اکاؤنٹس میں جو بہت ٹیکنیکل یا کمپلیکس ٹیکنیکس پر ہوں جن کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ سکس نمبر پر مینجمنٹ آپ سے کچھ چھپا بھی سکتی ہے اور یہ پاسبل ہے کہ وہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن نہ پرووائڈ کر سکے۔ سیونتھ نمبر پر آڈیٹر کے پاس کوئی اسپیسیفک لیگل پاورز نہیں ہوتی کہ وہ سرچ آؤٹ کر سکے اور فورنزک آڈٹ کر سکے۔ اور آٹھویں نمبر پر کچھ ایسے ایویڈنسز بھی ہو سکتے ہیں جو پرویسو ہو ریدر دین کنکلوسیو، جن سے کنکلیوڈ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے نیکسٹ ٹاپک میں ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو، اس کے علاوہ اسکوپ آف آڈٹ، ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز انوالوڈ ان آڈٹ اور ٹرو اینڈ فیئر ویو کس کو کہتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔